بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اور حدیث میں روزے کے لیے لفظ صوم آیا ہے۔ صوم کے معنی ہے رکنا، کسی چیز سے پرہیز کرنا۔ انسان جیسی مخلوق کے لیے اس کی بے حد اہمیت ہے۔ انسان کا معاملہ 50% رکنا ہے اور 50% کرنا ہے۔ آدمی جب ایک غیر مطلوب چیز سے اپنے آپ کو روکتا ہے تو اسی وقت وہ ایک مطلوب کام کو کر پاتا ہے۔ مثلا توحید کو لیجئے، انسان جب غیر اللہ کو بڑا بنانے سے اپنے آپ کو روکتا ہے، یعنی اللہ کے سوا دوسروں کو بڑا بنانے سے روکتا ہے، تو اس کے بعد ہی اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ اللہ کو اپنا بڑا بنا سکے۔ مثلا وہ بتوں کو، غیر اللہ کے سوا جو بھی ہیں ان سب کو جب چھوڑ دیتا ہے تو اسی لمحے وہ اللہ کو اپنا بڑا بنا رہا ہوتا ہے۔ انسان جب غیر پیغمبرانہ رہنمائی کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی نبی کے علاوہ اور کسی کی تعلیمات کو جب سب کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کے بعد ہی وہ پیغمبر کی رہنمائی کو قبول کرتا ہے۔ انسان جب قرآن کے سوا دوسری کتابوں کے غیر مستند ہونے کو دریافت کر لیتا ہے تو اس کے بعد ہی وہ قرآن کو مستند ہدایت نامہ کی حیثیت سے اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح انسان جب شیطان کی صحبت کو چھوڑتا ہے تو اس کے بعد ہی وہ اپنے آپ کو فرشتوں کی صحبت کے قابل بناتا ہے۔ انسان جب اپنی خواہش کی پیروی کو ترک کر دیتا ہے تو اس کے بعد ہی وہ مرضی الہی کی پیروی کے قابل ہوتا ہے۔ انسان جب اپنے اندر سے فخر، تکبر، غرور کے مزاج کو ختم کر دیتا ہے تو اس کے بعد کیا بچتا ہے؟ باقی تواضع رہ جاتی ہے، پھر اس کا تواضع کا مزاج بن جاتا ہے۔ انسان جب اپنے مال میں سے فضول خرچی نکال دیتا ہے، فضول خرچی سے پرہیز کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے بعد کیا آتا ہے؟ باقی پھر سادگی رہ جاتی ہے۔ اور قناعت کے طریقے کو اپنانا، انسان جب غیر ذمہ دارانہ روش کو ترک کرتا ہے اس کے بعد ہی وہ اس قابل بنتا ہے کہ وہ سنجیدگی اور متانت کی روش کو اپنی روش بنا سکے۔ ترک اور اختیار کا یہ معاملہ پوری زندگی سے تعلق رکھتا ہے، یعنی ایک چیز کو چھوڑنا، ایک چیز کو اختیار کرنا۔ اس طریقے کو اختیار کیے بغیر کوئی آدمی اپنی زندگی، اسلامی زندگی نہیں بنا سکتا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ نماز بھی نہ پڑھے، روزہ بھی نہ رکھے اور دوسرے اسلامی کام بھی نہ کرے اور مسلمان کا مسلمان رہے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اس کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت کے ذریعے سمجھایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک آدمی آیا، ایک مصور تھا، تصویریں بناتا تھا، جو جس کو آج کل پینٹنگ کہہ دیتے ہیں۔ تو وہ اس کے بعد کہنے لگے جی میرے آپ نا جسم پہ شیر کا نشان بنا دیں، جس طرح کچھ لوگ اپنے ہاتھ نام گدوا لیتے ہیں، تو وہ کہنے لگا میرے جسم پہ شیر کا شکل گود دیں۔ تو مصور نے وہ شیر کی شکل بنانے کے لیے جب سوئی چبھائی، اس کو درد ہوا تو وہ کہنے لگا کہ یار یہ کیا کر رہا ہے، درد ہو رہا ہے۔ اس نے کہا بھائی میں شیر بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا کیا بنا رہے ہو شیر کا؟ اس نے کہا میں شیر کا سر بنا رہا ہوں۔ اور یار چھوڑ پرے سر کو، تو شیر بنانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے پھر دوبارہ سوئی چبھائی، پھر درد ہوا، کہنے لگا اب کیا بنا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں اب شیر کا پیٹ بنا رہا ہوں۔ اور یار چھوڑ پڑے پیٹ کو بھی، تو شیر بنانا۔ پھر اس نے دوبارہ پھر سوئی چبھائی، پھر درد ہوا تو کہنے لگا اب کیا بنا؟ اس نے کہا جی میں شیر کی دم بنا رہا ہوں۔ اور یار دفع کر دم کو، تو شیر بنا۔ اس نے پھر دوبارہ سوئی چبھائی، اب پھر اس کا درد ہوا، کہنے لگے جب کیا؟ اس نے کہا میں شیر کے پیر بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا دفع کر یار پیروں کو، تو شیر بنانا۔ تو وہ مصور جو تھا اس نے ہاتھ باندھ کے کہا کہ جناب میں نے آج تک ایسا کوئی شیر نہیں دیکھا جس کا سر بھی نہ ہو، اس کا پیٹ بھی نہ ہو، اس کی دم بھی نہ ہو، اس کے پیر بھی نہ ہو، اور ہو شیر کا شیر۔ اسی طرح
وہ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ میں نے بھی ایسا کوئی مسلمان نہیں دیکھا کہ نہ وہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ حج کرتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ گالی گلوچ سے باز آتا ہے، نہ حرام کاموں سے باز آتا ہے، نہ بے ایمانی سے باز آتا ہے، نہ ذخیرہ اندوزی سے باز آتا ہے، اور جناب میں ہر بے حیائی کا کام بھی کرتا ہے اور ہے بھی مسلمان کا مسلمان۔ انہوں نے کہا میں نے بھی آج تک ایسا کوئی مسلمان نہیں دیکھا۔ تو یہ روزہ جو ہے نا، حقیقت روزے کی وہ یہ ہے کہ آپ کو کچھ چیزوں، بہت ساری چیزوں کو آپ چھوڑیں گے، مثلا نماز پڑھنے لگیں گے، نماز پڑھیں گے تو اب فضول کام بیٹھنا جو تھا وہ چھوڑنا پڑے گا آپ کو۔ اسی طرح آپ اگر بتایا کہ نبی کو مانیں گے تو نبی کی ماننے لگیں گے تو پھر دوسرے سب چھوڑنے پڑیں گے۔ ایک اللہ کو جب مانیں گے تو غیر اللہ جتنے بھی ان سب کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو گویا روزہ جو ہے نا، اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ بندے کو ایک طرف لگا کے ایک اللہ کے اوپر لگا دیتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ رک جانا، یعنی غلط کاموں سب سے رک کے نیکی والے کام کرنے کا نام روزہ ہے۔